السلام علیکم، میں ڈاکٹر عبدالستار اعوان اور آج ایک انتہائی کامن ڈیزیز پر ڈسکس کریں گے۔ آج کا ٹاپک ہے معدے کی گرمی اور بدہضمی اور گیس کا ہو جانا۔ تو یہ مسئلہ اتنا عام ہو چکا ہے کہ ہر دوسرا تیسرا پیشنٹ معدے کی بیماری کا مریض ہے اور معدے کی گیس کا مریض ہے۔ سب سے پہلے ہم یہ ڈسکس کریں گے کہ معدے کی گیس ہوتی کیوں ہے۔ مرچ مسالے والی چیزیں، مرغن غذاؤں کا استعمال، پانی کا استعمال نہ کرنا، فائبر والی غذاؤں کا استعمال نہ کرنا، آئلی کھانوں کا استعمال کرنا، تلی ہوئی چیزوں کا استعمال کرنا، فاسٹ فوڈ، جنک فوڈ اور بازاری اشیاء کا وافر مقدار میں استعمال کرنا معدے کی بدہضمی اور گیس کا سبب بنتا ہے۔ اکثر لوگوں میں باہر کے کھانوں کی وجہ سے، اسموکنگ کی وجہ سے، شراب نوشی یعنی الکوہلزم کی وجہ سے معدے کی گیس کا شکار ہوتے ہیں، اور بعض پیشنٹس میں انفیکشنز کی وجہ سے بھی معدے کی گیس کا مسئلہ ہوتا ہے۔ انفیکشن میں ایچ پائلوری وغیرہ ہو جاتا ہے جو کہ چھوٹی آنت کا پرابلم ہے، اور بعض پیشنٹس میں تو لائف سٹائل کی وجہ سے گیس پرابلم ہوتا ہے، اور ان کا کھانے کا انداز کہ بہت اچھا کھانا کھانا اور کوئی فزیکل ایکٹیویٹیز نہ کرنا اور کھانا کھانے کے بعد فوراً سو جانا۔ ان کا سٹائل یہ ہوتا ہے کہ وہ فوراً کھانا کھا لیتے ہیں اچھے سے اچھا، جس میں جنک فوڈ ہو گیا، کولڈ ڈرنکس ہو گئی، اور باڈی کو حرکت نہیں دینی، فزیکل ایکٹیویٹیز نیل، اور وہ بیٹھ کے کھاتے ہیں، بیٹھ کے ہی کام کرتے ہیں، اور کھانا کھانے کے بعد فوراً سو جاتے ہیں، اور پھر وہ شکایت کرتے ہیں کہ ہم گیس کے مریض ہو گئے۔ تو گیس کے مریض اپنا لائف سٹائل ٹھیک نہیں کرتے۔ گیس میں معدے کو سیلف میڈیکیشن، ڈسپرین، پیناڈول، پیراسٹامول، پونسٹان اور ایسی پین کلر ادویات کھا کر وہ اپنا وقت گزاری کرتے ہیں، اور اینٹی بایوٹک کا بے جا استعمال کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کا معدہ مکمل خراب ہو جاتا ہے اور معدہ گیس پیدا کرنا شروع ہو جاتا ہے۔ ہمارے پاس اکثر ایسے پیشنٹ آتے بھی ہیں اور دیکھتے بھی ہیں، اور آپ کا بھی ایکسپیرینس ہوگا کہ اکثر لوگ آتے ہیں کہ گیس سر پہ چڑھ گئی ہے، گیس پیٹ سے گردے میں چلی گئی ہے، دل میں چلی گئی ہے۔ تو یہ ایک ٹوٹل مسکنسپٹ ہے، اور اس کا کوئی سر سے وجود نہیں۔ ہاں، یہ ہو سکتا ہے کہ اگر گیسٹرک پرابلم ہو، بے چینی پیدا ہو جائے، طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے، سر پر بوجھ ہونے کی وجہ سے، سر میں درد شروع ہو جائے، یا سینے کے مقام پر بوجھ فیل ہونے سے، تو یہ ہو سکتا ہے۔ اگر آپ اپنی گیس کا مسئلہ اور معدے کی بدہضمی کا مسئلہ حل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو اپنا لائف سٹائل چینج کرنا ہوگا۔ آپ کو ٹوٹل بازاری کھانے، فاسٹ فوڈ، پروسیسڈ فوڈ، جنک فوڈ، کولڈ ڈرنکس، تلی ہوئی اور آئلی اور سپائسی کھانوں سے اوائڈ کرنا ہوگا۔ آپ فائبر والی غذائیں لیں، یعنی کہ سبزیاں، سلاد کا استعمال وافر مقدار میں کریں، پانی کا استعمال کریں۔ ادویاتی علاج اپنی جانب، مگر فزیکل ایکٹیویٹیز کو بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے۔
جس کی وجہ سے فزیکل ایکٹیویٹی بہت ضروری ہے۔ آپ کھانا کھا کر فوراً مت لیٹیں، مت سوئیں۔ پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک بھی ہے کہ کھانا کھا کر 40 قدم چلنا چاہیے تاکہ کھانا ہضم ہو جائے۔ اکثر لوگوں کو سموکنگ خراب کرتی ہے، اسپائسی کھانے خراب کر رہے ہیں، اور ڈرنکس یعنی الکوہلزم خراب کرتا ہے۔ تو ان چیزوں سے اگر آپ اوائڈ کریں تو آپ کے معدے کی گیس اور بدہضمی ختم ہو جاتی ہے۔ بدہضمی اور معدے کی گیس کے لیے میں آج آپ کو دنیائے ہومیوپیتھی کا ایک بہترین نسخہ تجویز کر رہا ہوں، جو کہ آپ کسی بھی ہومیوپیتھک سٹور سے یا ہومیوپیتھک کلینک سے خرید سکتے ہیں اور انتہائی سستے داموں ہے۔ وہ ہے پہلے نمبر پر HR14۔ اس کے آپ 20 قطرے دن میں 3 مرتبہ استعمال کریں اور تقریباً 5 سے 10 دن استعمال ریگولر کریں، اور جو میں نے احتیاطیں بتائی ہیں وہ ان پہ بھی عمل کریں، اور ساتھ نیٹرم فاس 6X کی 4 گولیاں دن میں 3 بار استعمال کریں تو آپ کا گیس کا مسئلہ بالکل ختم ہو جائے گا، گیس فشوں، اور آپ کو گیس کی کوئی شکایت نہیں ہوگی۔ امید ہے آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں۔ تھینک یو، شکریہ۔